جی السلام علیکم. اس ویڈیو میں بات کرنا چاہ رہا تھا پیلسٹائن ایشو کے حوالے سے اور اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ لنک جو کہ نیو ایئر سیلیبریشنز ہوئی ہیں حال ہی میں. اور اپنی ویڈیوز بناتے ہوئے میں ایک جو پریکٹس فالو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس طرح یہ نوٹ پیڈ پہ نا پوائنٹس لکھ لیتا ہوں. تو جو بھی اسکرپٹ ہوتا ہے اس طرح بائی ورڈ نہیں ہوتا، بائی پوائنٹس ہوتا ہے. تو پھر ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا میں پھر جو ویڈیو ہے اس کا کنٹینٹ کریٹ کرتا ہوں. اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ویڈیو ہے نا وہ کنسسٹنٹ اور کوہیرنٹ رہتی ہے. لیکن اب اصل ویڈیو پہ آتے ہیں جو کہ فلسطین کے حوالے سے ہے. لیکن ایک چیز میں پہلے واضح کرنا چاہوں گا کہ اپنی ویڈیوز میں یوٹیوب پر میں یوزلی سوشل، پولیٹیکل اور ریلیجیس ٹاپکس کو تھوڑا اوائڈ کرتا ہوں اس پہ اوپینین دینا. اور اگر تو ان ڈومینز میں کچھ ایکسپیرینس ہے، یعنی میں نے کوئی چیز ایکسپیرینس کی ہے، تو اس کو ان دی فارم آف اے ویلاگ ڈاکومنٹ کرنا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں کوئی حرج میں نہیں محسوس کرتا. لیکن جنرلی ان ڈومینز پر کچھ اوپینین دینے سے میں تھوڑا اوائڈ کرتا ہوں. اور اس کی دو ریزنز ہیں. وہ یہ کہ اکثر کچھ معاملات میں مجھے فیل ہوتا ہے کہ ان معاملات میں میری وہ ایکسپرٹیز نہیں ٹو میک این اوپینین ود اے ساؤنڈ اماؤنٹ آف اوتھینٹسٹی. سیکنڈلی دوسری ریزن پھر یہ ہوتی ہے اکثر کچھ معاملات میں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے ایسے ٹاپکس پہ بات کرنے کا، کیونکہ ابھی میری بات کرنے سے کچھ زیادہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے میں پھر نا سوشل، پولیٹیکل اور ریلیجیس باتوں پہ جو اوپینینز دینے سے اکثر اوائڈ کرتا ہوں. لیکن پیلسٹائن ایشو کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ میرے مائنڈ میں آیا اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کروں، کیونکہ اس کا تعلق بالکل جو ریسنٹ نیو ایئر سیلیبریشنز ہوئی ہیں اس سے ہے. لیکن اصل ٹاپک پر آنے سے پہلے میں ایک بات مینشن کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمدردی دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو. یعنی جو ظلم اور جس انٹینسٹی کی زیادتیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں، یہ بنیادی انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ہمدردی جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ آ جاتی ہے. تو اسی طرح پاکستان میں بھی لوگوں کے دو تعلق ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. ایک تو انسان ہونے کے ناطے ہم ہمدردی فیل کرتے ہیں، دوسرا پھر آف کورس بینگ مسلمز ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے ایک خاص تعلق ہے مسلمانوں کے ساتھ. کہیں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم بھی وہ فیل کرتے ہیں. اور پھر جب سمپتھی آپ کسی کے لیے فیل کرتے ہیں تو آف کورس اس کا کچھ نہ کچھ پریکٹیکل ریئیکشن بھی آتا ہے. تو فلسطینیوں کے لیے بھی ان کی ہمدردی کے لیے پاکستان میں بھی لوگوں نے کچھ ریئیکشن دیے، جس میں جو سر فہرست تھا وہ کچھ برانڈز کا بائیکاٹ، جن میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اسرائیل یا پھر اسرائیل کے لوگوں کا اس سے لینا دینا ہے ان برانڈ سے. تو اس حوالے سے چند ایک سوالات اور چند ایک کنسرنز میرے مائنڈ میں تھے. لیکن یہ سوالات اور یہ کنسرنز بڑی احتیاط کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ جو بائیکاٹ لوگ کر رہے ہیں یہ جسٹ ایک اسٹریٹجک موو نہیں، ایک جسٹ اسٹریٹجک ریئیکشن نہیں، بلکہ اس میں لوگوں کے جذبات بھی شامل ہیں. تو جب کسی معاملے میں لوگوں کے جذبات بھی شامل ہوں تو اس پہ کمنٹ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تاکہ کوئی ہرٹ فیل نہ کرے. تو میرا جو سوال تھا، میں جنونلی جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا جو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں ان برانڈز کا، کیا واقعی اس سے کوئی اثر بھی پڑ رہا ہے؟ کیا واقعی یہ جو کنفلکٹ اسرائیل اور فلسطین کا جاری ہے، اس بائیکاٹ سے معاملات پہ کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوا جا رہا ہے؟ پھر دوسرا کنسرن میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ جو برانڈز ہیں یا پھر جو انڈسٹریز ہیں، فار ایگزامپل فوڈ انڈسٹری کی بات کریں جس میں KFC اور میکڈونلڈس کا لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں. اب KFC اور میکڈونلڈ جو ہے اس میں بہت سے پاکستانیوں کا بھی اس سے اکنامک ریلیشن بن چکا ہے. وہ کس طرح کے لوگ ان فرنچائزز کو آن بھی کرتے ہیں اور پھر بے شمار لوگ امپلائڈ ہیں ان انڈسٹریز میں. تو اگر ان برانڈز کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا اثر کہیں ہمارے اپنے لوگوں پہ تو نہیں نیگیٹیولی ہونے لگ پڑے گا؟ یعنی جو مین کنسرن ہے میرا، اور میں وہ جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اس سے فلسطین اسرائیل کانفلکٹ پہ تو کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو، بلکہ جو ہماری اپنی اکانومی ہے، اپنے جو لوگ ہیں، ان پہ اثر انداز ہونے لگ پڑی ہوں چیزیں. اب میں ویڈیو کے اصل ٹاپک پر آتا ہوں، پیلسٹائن ایشو اینڈ دی نیو ایئر سیلیبریشنز. تو میری اطلاع کے مطابق پوری دنیا میں مسلمان ممالک میں سے چند ایک ایسے مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے اس جذبے کے ساتھ اس دفعہ نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں کیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. اس حوالے سے میری اطلاع کے مطابق پاکستان نے بھی ریاستی سطح پہ اس چیز کا اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم نیو ایئر کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے ٹو شو سمپتھی ود پیلسٹائن، اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے. اس کے علاوہ شارجہ میں بھی اس چیز کو انشور کیا گیا کہ نیو ایئر سیلیبریٹ نہ کیا جائے. لیکن باقی UAE ایمریٹس میں اور باقی مڈل ایسٹ کنٹریز میں اور باقی بھی جو مین
مسلم ممالک ہیں ان میں فلسطین کے حوالے سے نیو ایئر سیلیبریشنز کو نہیں روکا گیا اور وہاں پہ لوگوں نے نیو ایئر سیلیبریشنز کو اسی طرح سے کیا، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو ریکارڈ بریکنگ بھی نمبرز میرا خیال ہے آ رہے تھے کہ نیو ایئر سیلیبریشنز کے حوالے سے۔ تو اب میرا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو موقع تھا نیو ایئر سیلیبریشنز کا، اس موقع پہ ایک بڑا زبردست احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکتا تھا۔ وہ کس طرح کہ اگر تمام مسلم ممالک، تمام دنیا میں بسنے والے مسلمان اس چیز کا عہد کرتے اور اس چیز پہ قائم رہتے کہ اس دفعہ ہم نئے سال کی خوشی نہیں منائیں گے۔ کیونکہ ہم فلسطین میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، ہم غزہ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اکثر جو خاموشی کا احتجاج ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو جو اس طرح کے احتجاج کے طریقے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ جب کولیکٹیولی پورے مسلم ورلڈ میں اگر اس طرح کیا جاتا کہ نیو ایئر سیلیبریٹ نہ کیا جاتا ود دی انٹینشن ٹو شو سپورٹ اینڈ ٹو اسٹینڈ ود پیلسٹائن، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسیج جانا تھا پوری دنیا کو۔ لیکن خیر اب جو ہے نیو ایئر تو شروع ہو گیا اور جو سیلیبریشنز تھی وہ بھی ہو چکی ہیں، اب کچھ کیا تو نہیں جا سکتا، اور میرا خیال ہے کہ ریگریٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس چیز کا کوئی احساس کریں کہ ہم نے کوئی بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی آنے والے موقعوں پہ بھی بہت سے ایسے موقع آئیں گے جہاں پہ ہم اس طرح کے طریقوں کے ذریعے اپنی احتجاج اور اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اور یہ بڑا ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ خاموش ہو کے اگر اپنی آواز بلند کر دیں، اور خاص طور پہ جب ایک بڑے اسکیل پہ ایک بڑی اماؤنٹ میں لوگ اگر اس طرح کا احتجاج کر رہے ہوں۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو اور مین اس میں پیغام۔ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی شیئر کیجیے گا بائیک آؤٹ کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ یہ جو نیو ایئر سیلیبریشنز کے حوالے سے جو میں نے ایک طریقہ بتایا کہ ہم اگر نہ سیلیبریٹ کرتے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک افیکٹو طریقہ ہونا تھا؟ اس کا بھی بتائیے گا۔ اور اب پچھلی ویڈیو کے حوالے سے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ پچھلی ویڈیو میں نے کیونکہ کہا تھا کہ میں گفٹس بھیجوں گا اپنی آڈینس کو، تو ابھی تک میرا خیال ہے کہ ہوپ فلی وہ گفٹس ان لوگوں کو پہنچ گئے ہوں گے جو کہ سلیکٹ ہوئے ہیں ان گفٹس کے لیے۔ 2 لوگوں کا تو میں نے پہلی ویڈیو میں بتا دیا تھا، ملائکہ اور ختیجہ، انہیں کی چینز بھیجے گئے ہیں، اور جو باقی جو گفٹس ہیں جو کہ 2 بیگز تھے، اس کے لیے میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ میں رینڈملی لوگوں کو سلیکٹ کروں گا جو کہ مجھے ای میلز بھیجیں گے، لیکن میں نے رینڈملی سلیکٹ نہیں کیا، بلکہ میں نے اس قانون پہ یا اس اصول پہ میں نے سلیکشن کی ہے کہ جو لوگ مجھے فیل ہوا کہ تھوڑے پرانے سبسکرائبرز ہیں۔ میرے ساتھ ابھی وسیم صاحب موجود ہیں، اور وسیم صاحب جو ہیں وہ لمز کے جو کیفیٹیریا PDC وہاں کے سٹاف ممبر ہیں، اور وسیم بھائی میرے چینل کے بڑے پرانے سبسکرائبرز ہیں اور بڑے عرصے سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو آج وسیم بھائی کو میں جو ہے گفٹ دے رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو نا وسیم بھائی کا گفٹ ان کے حوالے کرتے ہیں۔ لیں وسیم بھائی، تو وسیم بھائی گفٹ کھول کے بھی دیکھیں، ان باکسنگ کریں۔ اس میں شاید کچھ اور گفٹ نکل ہے۔ نہیں یہ بیگ ہے، یہ بیگ جو ہے اب اس آپ کے استعمال کے لیے، تو اچھا لگا گفٹ آپ کو؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی۔ اچھا، تو اس کے علاوہ اور میرے چینل کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں؟ اور آپ کا بہت شکریہ، آپ کی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، جو ہے نا میں سب کو کہوں گا کہ اس چینل سبسکرائب کریں اور اچھی اور دلچسپ باتیں سنیں۔ میں اس دفعہ جو گفٹس بھیج رہا ہوں آپ کو، اس کے ساتھ یہ کارڈز بھی بھیج رہا ہوں بیسٹ وشز کے۔ یہ بیسٹ وشز کے کارڈز ہیں، اور اس کے اندر میں نے لکھا ہے Thank you for watching my YouTube videos and being part of my YouTube family. I hope my connection with you would be a lifelong one, inshallah. Yours sincerely, Saklan Sahi. تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو، تو اسی پوائنٹ پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔